کے ساتھ سب یہ جو سب لندن چلے گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی اور کابینہ کے کچھ اہم وزراء بھی وہاں چلے گئے ہیں، یہ صرف اخلاقی جواز ہی تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کیے جاتے، یا پھر قانونی حوالے سے قانون بھی کچھ کہتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم یا پھر وفاقی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، پاکستان کے فیصلے وہاں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، قانون کی پاسداری تو ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً چھوڑ ہی دی تھی۔ میں قانون کی پاسداری کے اوپر آپ کو کیا بتاؤں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے متعلق ہے، اس میں بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ پوزیشن ہولڈ نہیں کر سکتے تھی اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فار لائف ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے تھوڑے سے علیحدہ ہوں گے، جو کہ پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ تو کوئی فرق نہیں پڑا، وزیر اعظم کوئی بھی ہو وہ ایون فیلڈ ہاؤس سے ہی اپنی ڈائریکشن لے رہا ہوتا ہے، نون لیگ کا جو بھی وزیر اعظم ہو۔ لیکن ہم قانون کو تھوڑا سا اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ ایون فیلڈ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں، ان میں ایک وزیر اعظم ہے جو کہ گارنٹر تھے عدالت کے سامنے کہ میرا بھائی اب سے 8 ہفتے میں آ جائے گا، وہ اسی بھائی کے پاس 3 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں کی گارنٹی کے باوجود کہ آپ ان کو واپس لے کے آئیں گے، ان کو مل کے وہ خود واپس آ جائیں گے، بھائی ابھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جس شخص کے دفتر کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے، جو اس کمرے میں موجود ہوگا بائی آل لائکلیہڈ حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب، وہ ہماری عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں، پاکستان کی ایف آئی اے نے ان کے وارنٹس جاری کیے ہوئے ہیں، وہ ایف آئی اے جو وزیر اعظم کے تابع ہے، یعنی کہ وزیر اعظم کے تابع ایک محکمہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ شخص مطلوب ہے، اور وزیر اعظم جو کہ ایڈمنسٹریٹولی اس ساری چیز کے ہیڈ ہیں، جو ریسپانسبل ہیں کہ مطلوبہ اشخاص کو واپس لے کے آیا جائے، وہ انہی اشخاص کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے۔ تو اگر ایف آئی اے کہے کہ جی وہ جو مفرور ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ریڈ وارنٹ جاری کرنے ہیں، تو کیسے وہ ریڈ وارنٹ جو ہیں ان تک پہنچائے جائیں؟ تو وزیر اعظم کی جیب میں ڈال دیں، وہ اگلی میٹنگ میں جا کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ آپ ایسے امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا صدر امریکہ سے باہر کسی شخص کے دفتر میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہا ہو، تصویریں کھنچوا رہا ہو، باقی چیزیں کر رہا ہو، اور وہ شخص امریکہ کی عدالتوں اور امریکہ کی ایف بی آئی کو مطلوب ہو۔ آپ یہ امیجن کریں کہ جو بائیڈن کی میٹنگ ہو رہی ہو جولین اسانج کے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ اس کے دفتر میں بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہا ہو، پھر واپس امریکہ چلا جائے، جس شخص کو عدالتوں، اس ملک کی عدالتوں اور ایف بی آئی کو مطلوب ہے، اس کے ساتھ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جا کے بیٹھے اور بات کرے اور واپس آ جائے۔ عدالت کی طرف اور جن اداروں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ تو پھر عدالت اور ان اداروں کا کام ہے نا، وہ ایسا ہونے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو انہیں پکڑنا یا انہیں نوٹس بھیجنا بھی ان کا کام ہے، نہیں کوئی پوچھے گا تو پھر وہ لوگ تو کریں گے۔ دیکھیے، عدالت تو اس میں کیا کرے گی، ہم مشورہ نہیں دے سکتے۔ عدالت تو جو بھی کرے گی، عدالت نے نواز شریف صاحب کو بھیجتے ہوئے ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ لی تھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے۔ عدالت کیا کرے گی اس کے اوپر تو تھوڑا سا کہنا مشکل ہے، لیکن ایف آئی اے بیچاری کیا کرے؟ بھائی ایف آئی اے رائے طاہر صاحب وہاں پہ ڈی جی، ایف آئی اے بیچاری کیا کرے؟ ایف آئی اے کے قانون کے نیچے ایف آئی اے کو مطلوب ہیں سلمان شہباز صاحب، اسحاق ڈار صاحب، حسین نواز صاحب، حسن نواز صاحب، نواز شریف صاحب، یہ تمام لوگ ریاست کے اداروں کو مطلوب ہیں، ان ریاست کے اداروں کو جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ایک طرف ریاست کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی قانونی چارہ جوئی سے یہ لوگ واپس آ جائیں، دوسری طرف جس شخص کو وہ رپورٹ دیتے ہیں وہ انہی کے دفتر میں بیٹھ کے سیاسی اور ملکی معاملات کی ڈیل کر رہا ہے۔ اگر کسی پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں یہ ہو رہا ہوتا تو ایک طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں اب یہ نارملائز ہو گئی۔